ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم اور ان منافقین میں سے من وہ شخص بھی ہے یقول جو کہتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان منافقین میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے، اِذَن اجازت دیجئے، لی مجھے، اِذَن لی مجھے اجازت دیجئے، وَلَا اور نہ، تفتنی مجھے کسی فتنے میں ڈالیے، ولا تفتنی اور مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالیے، الا سنو، فی الفتنتی فتنے میں تو سقطوا یہ لوگ خود پڑے ہوئے ہیں، الا سنو، فی الفتنتی سقطوا فتنے میں تو یہ لوگ خود پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، جہنم جہنم، لمحیطۃ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، وَإِنَّ جہنم لمحیطۃ بالکافرین اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پچھلی آیات میں تفصیل تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تذکرہ منافقین کا چل رہا ہے اور ان کے کچھ کرتوت اللہ تعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور تفصیل تو گزر چکی ہے۔ اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان میں تقریباً ترجمہ ہی ہے، کوئی بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کا ذکر کیا، لیکن یہ ایک شخص کا ذکر نہیں ہے، بلکہ منافقین جتنے بھی تھے ان کا طرز عمل ایسا ہی تھا۔ آزمائش کا جو وقت ہوتا تھا، امتحان کا جو وقت ہوتا تھا، انفاق فی سبیل اللہ کا جو وقت ہوتا تھا، پھر یہ لوگ بھاگتے تھے، پھر یہ لوگ کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے، پھر یہ لوگ کسی بھی قسم کی آزمائش کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب جائیں گے، پیچھے کوئی نہیں رہے گا، سب جائیں گے، سوائے چند قسم کے افراد کے جن کا تذکرہ اسی پارے کی آخری آیات میں ہم پڑھیں گے۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ، ضعیف لوگ ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ مستثنیٰ ہیں، وہ نہ جانا چاہیں تو ان کو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ان پر گناہ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت ہے کہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، گناہ ان لوگوں پر ہے، قصوروار وہ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وسائل موجود ہیں، پھر بھی وہ جان کترا رہے ہیں جانے سے۔ یہ وہ لوگ تھے، وسائل موجود تھے، صحت، تندرستی، سب کچھ، لیکن اب جب آزمائش کا وقت ہے، مشکل کا وقت ہے، تو انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دانست میں بیار و مددگار چھوڑ دیا۔ آپ کے ساتھ جو ہوتی ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہم آج ہی کی آیات میں پڑھیں گے کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تو بڑے خوش ہوتے، اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا تو بڑی تکلیف پہنچتی تھی ان کو۔ تو انہی میں سے ایک شخص کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من وہ بھی ہے، یقول جو کہتا ہے، اِذَن لی مجھے اجازت دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّی اور مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالیے، الا سنیے، فی الفتنۃ سقطوا فتنے میں تو یہ لوگ خود پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم
لمحیطۃ بالکافرین ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ایک بڑی ہی نامناسب سی بات کی اس شخص نے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ بات نقل فرمائی۔ جد بن قیس اس شخص کا نام تھا، تو یہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں تو نہ ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں جائیں گے نا تو روم کی فوج آ رہی ہے، روم سے لڑیں گے، تو ان کی عورتیں میں نے سنا ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں ایسا نہ ہو کہ میں تو انہی میں الجھ کے رہ جاؤں، تو بہتر یہ ہے کہ میں نہ ہی جاؤں، اپنا ایمان بچاؤں، میں نہ ہی جاؤں اپنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، اس سے بڑے فتنے میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ منافقت کا فتنہ ہے۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین میں شامل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو کافروں کی فہرست میں شامل کیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو جہنم گھیرے ہوئے ہے۔ ان اگر تصب کا آپ کو پہنچتی ہے، حسنتن کوئی بھلائی، کوئی فائدہ، تسؤہم ان کو بہت برا لگتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے ان کو بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ، اور اگر آپ کو پہنچتی ہے مصیبتن کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولو تو یہ کہتے ہیں قد بے شک اخذنا ہم نے تو الگ کر لیا تھا، امرنا اپنا معاملہ، من قبل اس سے پہلے ہی، قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے تو اس سے پہلے ہی اپنا معاملہ الگ کر لیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر مسلمانوں پر کوئی نقصان ہوا جنگ کے اندر، کوئی دشمن کے ہاتھوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اس میں کچھ مسلمان شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو خوش ہو کر کہتے ہیں چلو شکر ہے ہم نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، ورنہ ہم بھی مارے گئے ہوتے، ہم بھی وہاں مارے گئے ہوتے۔ تو وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقولو تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی الگ کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ واپس لوٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ خوش ہوتے ہیں، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ نقصان ہوا ان کا ہوا۔ اور ہم چوتھے پارے میں پڑھ کر آئے، وہاں غزوہ احد کا ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر، اس میں 300 منافقین پہلے ہی الگ ہو گئے ہی نہیں، راستے سے ہی الگ ہو گئے۔ مسلمانوں کو جب اس میں تھوڑا سا نقصان پہنچا تو بڑی خوشی خوشی وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے نا تو ہم بھی مارے جاتے، اور لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے نا تو نہ مارے جاتے۔ دیکھو نا ہماری بات نہیں مانی گے، اور شکر ہے ہم نے ان کے ساتھ نہیں دی، ورنہ ہم بھی نقصان سے دوچار ہوتے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، تو خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ قل، آپ ان سے فرمائیے۔ اب یہاں پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ بیان ہو رہا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی کوئی بھی چیز یا مصیبت، الا سوائے اس کے، ما کتب اللہ، جو لکھ دی ہو اللہ نے، لنا ہمارے لیے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی حالت پہنچے گی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ غمی، خوشی، راحت، پریشانی، جو بھی ہے، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہمیں وہی ملے گا۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا آقا، وہی ہمارا مددگار، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ مسلمان پر کوئی مصیبت آئے
تو دو چیزوں کا اس کو یقین ہونا چاہیے، یا دو چیزوں کا طرز عمل اس کا ہونا چاہیے۔ پہلی بات، کہیں یہ میری کسی گناہ کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ تو نہیں ہے، لہذا استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ بہت سے گناہوں کے برے نتائج دنیا میں انسان کو ملتے ہیں، دنیا کے اندر۔ تو اگر انسان پر کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہیں کوئی میری کسی غلطی اور میری کسی برائی اور کسی گناہ کا نتیجہ تو نہیں ہے، کسی کی بد دعا تو نہیں کہیں مجھے لگی۔ یہ سب چیزیں حق ہیں، بالکل 100%، لہذا اس کو استغفار کرنا چاہیے، اس کو استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، بہت سی برائیاں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، ایسی برائیاں ہیں کہ جن کے نتائج کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے، یہ نتیجہ نکلنا ہے۔ بہت سی چیزیں، بہت سے گناہ، بہت سی برائیاں وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی معاشرے کا حصہ بن۔ اب دیکھیں آج ہم لوگ پریشان ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، یہ مجموعی معاشرتی مسئلہ ہے، ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیوں بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، نئی شادیاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ آپ دیکھیں وہ ہمارے اپنے ہی وجوہات ہیں۔ اب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کسی نے جادو کروایا ہوا جی، کوئی کہتا ہے جی یہ مسئلہ ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی۔ ارے بھائی وہ چیزیں اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں ہمارا مجموعی معاشرتی طرز عمل نکاح اور شادی کے حوالے سے کیا ہے، اور اس نے آج ہمیں اس حالت کو پہنچا دیا ہے۔ اس نے آج ہماری زندگی میں، ہمارے مال و دولت میں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ اس بات پہ غور کریں، ہمارے ملک کا مجموعی معاشی نظام سود پہ چل رہا ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ یمحق اللہ الربا، اللہ تو سود کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ مٹانے اور ختم کرنے والی جو چیز ہے اس میں برکت کہاں سے آنی ہے؟ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے مجموعی مزاج بن چکا ہے، ہمارا طرز عمل بن چکا ہے، اس کے پھر نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، اور جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ پھر پورا ملک اور پوری قوم بھگتتی ہے، اس سے پھر سب دوچار ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی معاملہ آئے، پہلی چیز کیا ہے؟ انسان یہ دیکھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، کوئی گناہ ہوا ہوگا، لہذا استغفار کرے، توبہ کرے، نوافل پڑھے، صدقہ اور خیرات کرے۔ اور دوسری بات، اس کے باوجود بھی اگر وہ چیز باقی ہے تو پھر لگتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، تو دونوں حالتوں میں وہ استغفار کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس مشکل کو دور فرما دیں گے۔ اسی کو کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی پھر امید رکھے کہ اللہ پاک یقیناً اس کو مجھ سے ایک وقت میں، دوسرے وقت میں، تیسرے وقت میں دور فرما دیں گے۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیے، هل تربصون، نہیں تم انتظار کر رہے، هل تربصون، نہیں تم انتظار کر رہے، بنا، ہمارے بارے میں، الا، مگر، نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں، الا، مگر، احدى الحسنيين، دو بھلائیوں میں سے ایک کے بارے میں، دو بھلائیوں میں سے ایک کے بارے میں۔ تم تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا، کسی ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہو۔ اے منافقین، تم دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہو، اور وہ کیا ہیں؟ دو بھلائیاں کیا ہیں؟ یا فتح یا شہادت، یا فتح یا شہادت۔ ہمیں فتح مل گئی تو بھی ہمارا فائدہ ہی فائدہ، ہمیں شہادت مل گئی تو بھی ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، تو بھی ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم شہید ہو گئے تب بھی فائدہ ہے،
ہمیں فتح ملی تب بھی فائدہ ہے. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم تو دو بھلائیوں میں سے کسی ایک بھلائی کا ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو. ونحن، اور ہم، نتربص، انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں. ونحن نتربص بکم، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، ان یصیبکم، کہ پہنچائیں تم کو، اللہ بعذاب، عذاب، اللہ تمہیں عذاب پہنچائیں، من عنده، اپنی طرف سے، او یا بایدینا، ہمارے ہاتھوں. یا تو اللہ براہ راست اپنی طرف سے تم پر عذاب نازل فرما دیں، یا ہمارے ہاتھوں اللہ تمہیں سزا دلوائیں. ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، اور انا، بے شک ہم بھی، معکم، تمہارے ساتھ، متربصون، انتظار کر رہے ہیں. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. قل، آپ یہ بھی فرمائیے، انفقوا، تم خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے. تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. لن یتقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منکم، تم سے. لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم، بے شک تم، کنتم ہو، قوما فاسقین، نافرمان لوگ. تم نافرمان لوگ ہو، تمہارے صدقات قطعاً قبول نہیں کیے جائیں گے. یہاں صدقات کا ذکر ہے اور اگلی آیات میں اور اعمال کا بھی ذکر ہے. تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. وما، اور نہیں، منعہم، کسی چیز نے روکا ان کو. وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو کسی چیز نے، ان تقبلا، کہ قبول ہوں، منہم، ان کے، نفقاتہم، صدقات، ان کے جو انہوں نے خرچ کیا. نفقات، نفقہ کی جمع ہے. جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اس خرچ کیے ہوئے کو قبول ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ الا، اس لیے، انہم، کہ بے شک ان لوگوں نے، کفروا، کفر کیا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے. سوال یہ ہے، کفر کہاں؟ یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو مال خرچ کر رہے ہیں. اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چندے کی اپیل فرما رہے ہیں تو یہ مال لے کے آ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کفر کیسے کیا؟ نمازوں میں یہ شامل ہیں، عبادات میں یہ شامل ہیں، اعمال میں یہ شامل ہیں، پھر کیسے؟ مسئلہ یہ ہے، یہ سب اوپر سے ہے، اندر سے یہ لوگ ایمان سے خارج. ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں نہیں ہے ایمان. اور اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ زبانی کلامی باتوں پر نہیں ہوتے، وہ دلوں کی کیفیات پہ ہوتے ہیں. دلوں میں ایمان ہے یا نہیں ہے. اس لیے ہم پڑھیں گے، آج کل بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ منافقون ہے، اس کی ہم پہلی آیات پڑھیں گے. اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آئیں گے، قالو، تو وہ کہیں گے، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ یہ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں. اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. منافقین کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ یہ سب زبانی کلامی تھا. وتعبى قلوبهم، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، دل سے وہ لوگ منکر تھے. دل سے وہ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اور نہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، اور نہ ان احکامات پر چلنے کے لیے دل سے وہ راضی اور تیار تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا، کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. اس لیے اللہ کے ہاں ان کے نفقات قطعاً قبول نہیں ہیں.
ولا یاتونا اور نہیں آتے یہ لوگ الصلاۃ نماز کو الا مگر وہم کسالا بڑی سستی سے، اور یہ بڑی سستی سے نماز پڑھنے آتے ہیں بادل نخواستہ. آ تو رہے ہیں نا، آ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے نہیں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. ولا ينفقون اور نہیں یہ لوگ خرچ کرتے الا مگر وہم کارہون ناخوشی سے، اور یہ ناخوشی سے مال خرچ، دلی طور پر خوش نہیں ہے، مجبوراً. 11واں پارہ شروع ہونے والا ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. یہ جو خرچ کرتے ہیں نا، خرچ کرنا پڑ جاتا ہے ان کو، یہ اس کو تاوان سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کو اس کو ایک تاوان جو ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا اور مجبوراً ہمیں دینا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے میں کیوں قبول کروں. فلا تعجب کا آپ حیران نہ ہو، فلا تعجب کا آپ حیران نہ ہو اموالہم ان کے مالوں سے، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادوں سے، آپ ان کے مالوں اور ان کی اولادوں سے حیران نہ ہو. مالوں اور اولادوں سے حیران کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ اگر یہ اتنے برے ہیں، اولادوں کی کثرت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت، عیاشی، تو پھر یہ کیوں ہے؟ تو اللہ اس وقت اس کا جواب دے رہے ہیں اس بات سے آپ حیران نہ ہو کہ نافرمان ہیں تو پھر کیوں اتنا ملا ہوا ہے. انما بے شک یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں لیعذبہم کہ ان کو سزا دیں، بہا اسی مال و اولاد کے ذریعے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسی کے ذریعے سزا دیں. وَتَزْهَقَ اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون اس حال میں کہ یہ کافر ہوں. اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسی مال اور اولاد کے ذریعے سزا دیں. اب اس کی صحیح تشریح جو ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے. آپ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو مال پر مسلط فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال ان پر مسلط فرماتے ہیں. اللہ جن کو اللہ مال پر مسلط فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مال سے اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، جہاں ان کا دل کرتا ہے اچھائی بھلائی ضروریات خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ مال کے اوپر مسلط کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ مال کو ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اسی پریشانی میں رہتے ہیں، کیسے اضافہ ہو، کیسے بچائیں، کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکیں اس سے. یعنی وہ بیچارے 24 گھنٹے اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ان کو اللہ اس مال کا چوکیدار بنا دیتا ہے. بچاؤ اس کو، اس کی حفاظت کرو، اس کو کہیں اندرون ملک کھپاؤ، اس کو کہیں بیرون ملک چھپاؤ، اس کو کہیں کچھ. یہ وہ لوگ ہیں بس اللہ ان کو اسی میں لگائے رکھیں گے، ان کی ساری زندگی اسی میں لگی رہے گی. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ ان کی جانیں نکلیں گی، وَهُمْ کافرون اس حالت میں کہ یہ کافر ہوں گے. بس یہ آج